آپ فرما رہے تھے وہیں سے بات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی ایک تو یعنی اس چیز کو اولاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے ماں باپ کے، اور موجودہ جو حالات آپ بھی دیکھ رہے ہیں، جی ہم بھی دیکھ رہے ہیں، جی اس کا تقابل اگر تھوڑا سا پیچھے چل کے بزرگوں سے اگر کر لیا جائے اور اپنے گھروں میں جائزہ لے لیا جائے، آپ ہی آپ کی والدہ ماجدہ، اب وہ کتنی عظیم ہستی اور ان کے کانسیپٹس کتنے کلیئر، اور بزرگان دین سے ان کی عقیدت محبت، ان کی اپنی عبادت و ریاضت، ان کی دعائیں، اور اب اس میں وہ جس مرتبے اور مقام پر ہیں، جس نگاہ سے وہ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اور جو چیزیں دیکھتے ہیں، وہ بچے کو بہرحال وہ عمر کے کسی حصے میں بھی چلا جائے وہ بہرحال بیٹا ہی ہے. تو اس سوال کا اختتام تو ہو چکا، یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھنے کے بعد. جی حافظ صاحب آپ بتائیں کہ ماں کی اہمیت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جیسا کہ علماء کرام نے، مفتی صاحب نے بھی اسی حوالے سے گفتگو کی، اللہ کی ذات کے بعد کائنات عالم میں ماں کی جو عظمت ہے اس کے برابر کوئی عظمت نہیں. بالکل. ماں کی عظمت کے حوالے سے جہاد بہت بڑی عبادت ہے. ایک جوان امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا جی مجھے شوق جہاد ہے، قرآن پڑھنے کے بعد واعظین کے خطباء کے خطابت کے بعد میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جہاد جیسی عبادت، عظیم عبادت، خاص طور پہ جوانوں کے لیے بہت، تو میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا آپ جا سکتے ہیں، جانا چاہیے جہاد کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ. نے کہا جی ایک پرابلم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میری ماں اس راستے میں پریشان ہو جاتی ہے، مخالف نہیں ہے جہاد کے، بالکل صحیح، لیکن وہ پریشان ہو جاتی ہے. اب میں دو رخی میں ہوں، سوچتا ہوں کیا کروں، ماں کا کہنا مانوں یا حکم خدا کے مطابق عمل کروں. تو معصوم امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم پہلے ماں کا حکم مانو، اور ایک رات کی خدمت ماں کی جہاد میں 1 مہینہ رہنے سے افضل ہے. بالکل بالکل. تو اتنی بڑی عبادت کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا، اور والدین کا چہرہ دیکھنا، بالکل ماں اور باپ، خصوصاً ماں جو آج کا موضوع ہے، جی چہرہ دیکھنا محبت سے، فرمان معصوم ہے کہ حج مقبولہ کا ثواب. بالکل صحیح، حج مقبولہ کا ثواب. بالکل صحیح. تو قرآن مجید میں یعنی اگر ماں غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے بھی احکامات ہیں کہ آپ ماں کے احترام میں فرق نہ کریں. احکام خداوندی اور احکام رسول کے علاوہ ہر عمل دنیا کا جو ہے ماں کے حکم کے مطابق، حکم خدا کی نافرمانی نہ کریں. باقی تمام احکامات میں اب باوجود اس کے کہ مشرکہ ہونے کے باوجود آپ اس کے پابند رہیں. اور اس کا ایک بہترین واقعہ میرے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نو مسلم جس کا نام زکریا تھا، وہ اپنی ماں، جو اس کی ماں مشرکہ تھی، کچھ پریشان تھا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میں کیا کروں. تو حکم دیا گیا، رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی قدر کرنا تیرے لیے لازم ہے اور اسلام کے اصولوں میں شامل ہے. اس نے اس حد تک خدمت کی ماں کی کہ ماں سوچنے لگی بیٹا میں دوسرے مذہب کی ہوں، تو دوسرے مذہب کا ہے، اور تجھے تو چاہیے تھا کہ مجھ سے نفرت کرتا. اس نے کہا جی مجھے دین، میرا اسلام مجھے یہی سکھاتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ سننے کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ مجھے بھی اس راستے پر لگاؤ جو راستہ یہ ماں کی اس اتنی عظمت کے بارے میں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ایبٹآباد سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال کیا نا لائن کر کے جی 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 اچھا مولانا صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی
یہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث بھی ہے اور روایت بھی ہے کہ ایک صحابی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں پر میری ماں ضعیف ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اپنی ماں کی خدمت کریں، وہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ یہ ٹھیک ہے جی۔ افلا تنہر جیسے آپ نے کہا، اس میں آگے پستہ لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کے آگے بڑی اچھی، آپ نے بڑی خوبصورت افم ولا تنہر، ہاں افم، یعنی ایسی کہ اپنے ماں باپ کے آگے اونچی آواز بھی نہ کرو، اور پستہ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ وہ جی بان سے جیسے آواز نکلتی اتنی بھی نہ نکلے، مجھ خدا کو نہیں یہ پسند ہے۔ بے شک جی میں عرض کرتا ہوں کہ فقہا نے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف سے جو استدلال کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کی ہے۔ جی جی یہ کال ہے سر ایک منٹ۔ جی لے لیں۔ جی جی ہلو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ سید خرم شاہ بات کر رہا ہوں لاہور جی ڈیفینس سے۔ سید خرم شاہ صاحب جی خرم شاہ بات کر رہا ہوں لاہور ڈیفینس سے جی۔ جی جی لاہور ڈیفینس سے جی خرم جی صاحب۔ جی میرا سوال ہے کاظم صاحب سے۔ جی جی کاظم صاحب سے۔ ہاں جی ان سے یہ پوچھنا تھا کہ والدین کی اطاعت جو ہے یہ بچے پر لازم ہے؟ جی اس پہ ذرا تفصیلاً تھوڑا سا بتا دیں ذرا۔ جی 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 کاظم صاحب وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ بچے کو ہدایت دے سکتی، ہدایت یا اطاعت؟ اطاعت تو ہے، ہدایت کہہ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ ماں وہ تو کالر تو چلا جی دوبارہ بتائیں۔ بچے ماں باپ کو ہدایت دے سکتے ہیں، یہ خرم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، احترام کی حد تک دیکھو، اگر بچہ عالم ہو، جی جی ادب کے دائرے میں رہ کر، ہدایت سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ کہے جی کعبہ ٹیڑھا ہو گیا ماں کو میں سیدھا کر رہا ہوں، بالکل صحیح، جیسے دیہاتوں میں سلسلہ بالکل ہوتا ہے، وہ نہیں۔ جی جی البتہ یہ ہے کہ اگر بچہ اللہ نے اسے علم دیا ہے، اللہ نے اسے توفیق دی ہے، اس منزل پہ آ گیا ہے، بالکل صحیح، تو وہ ہدایت دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے رسول پاک کا فرمان پہنچانا، احادیث پہنچانا، قرآن پہنچانا۔ اگر اس منزل پہ ہے تو وہ ماں باپ کیا پوری کائنات، پوری دنیا میں جا کر یہ تبلیغ کر سکتا ہے۔ ہدایت سے مراد خدا نہ خواستہ توہین کرنا نہیں، ہدایت سے مراد اصلاح ہے، اور اصلاح کے لیے ہر ایک کے لیے حکم ہے، اور اس میں نافرمانی کا پہلو نہیں پیدا۔ سن لیا جی خرم شاہ صاحب، کاظمی صاحب جو کہہ رہے تھے بڑی خوبصورت بیان۔ جی ایک السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، میں ماوش بات کر رہی ہوں اعتماد سے۔ جی جی کہاں سے؟ آپ لوگوں کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے اور نہایت ہی عمدہ موضوع پہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں۔ جی جی لیکن میں ایک تھوڑا سا مختلف سوال جو میرے دل میں بڑے عرصے سے ہے میں پوچھنا چاہ رہی تھی مولانا حضرات جو یہاں ماشاءاللہ کتنے ریسپیکٹیبل لوگ بیٹھے ہیں، جی 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 میری بہن بات کریں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری شادی شدہ زندگی کے 10 سال گزر چکے ہیں اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، جی جی، اور وہ میرے گھر کے قریب رہتے ہیں اور میری ساس بھی ہیں۔ جی جی اب مجھے مولانا حضرات سے یہ پوچھنا تھا کہ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے جو میرے سائے اپنے ماں باپ تک بنتے ہیں، کیا ان کا کوئی مقابلہ میری ساس کے ساتھ ہے؟ اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر میرے ماں باپ کو میری ضرورت پڑتی ہے تو کیا میرا شوہر جو ہے وہ مجھے زبردستی ان سے ملنے یا ان کا کوئی بھی فرض پورا کرنے سے روک سکتا ہے اپنی ماں کے مقابلے پہ؟ جبکہ میں ان کی ماں کی بھی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں۔ اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ساس سسر اور اپنے ماں باپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ ہوتے ہیں یا مختلف درجے ہوتے ہیں؟ جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو جو میں نے قرآن مجید کی آیت تھی میں اس پر بات کر کے پھر عزیزہ کے سوال کا جواب مختصراً دیتا ہوں۔ اف جو ہے جی جی کہ اف تک نہ کہو، فقہا نے یہ فرمایا کہ کسی دوسرے کو ستانے یا تکلیف دینے کی جو بالکل آخری سٹیج ہے وہ اف کہنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ رب العزت نے تو اس آخری درجے کی اجازت نہیں دی ہے، بالکل صحیح۔ تو اس سے اوپر کو توہین آمیز کلمات یا معاذ اللہ ہم جیسے سنتے ہیں پڑھتے ہیں، ماں باپ کی توہین اور ان کو مار پٹائی تک معاذ اللہ، اور اب تو مطلب جائیداد اور ان چیزوں کے لیے قتل تک کے واقعات سننے میں آ رہے ہیں، بدبختی اور مطلب بد تہذیبی کی انتہا ہے۔ تو اس حد تک ان کا احترام ہے اور اس حد تک ان کی عظمت ہے۔ جہاں تک ہماری اس عزیزہ کے سوال کا تعلق ہے، اسلام نے ہمیں جو نظام خاندان دیا ہے، جی جی اس کا جو یعنی جو ہمیں سسٹم دیا ہے، فیملی سسٹم دیا ہے، ہم بنیادی طور پر اس پر یا تو گفتگو کرتے نہیں ہیں، اور اگر گفتگو ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنا جو ہمارا کلچرل اور سوشل سسٹم ہے ہم اس کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ قرآن و سنت کے آئینے میں ہم اپنے خاندانی نظام کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم اپنے خاندانی نظام کے اینگل سے چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید۔ بالکل ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ بالکل صحیح۔ اب
جب کسی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، عزیزہ کی شادی ہو جاتی ہے، تو اسلام جو ہمیں درس اور جو خاندانی نظام کا جو قانون جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، ادب، احترام، خدمت، رسپیکٹ اور باقی ساری چیزوں میں ان کی ساس اب اس مرتبے پر ہے بالکل جس مرتبے پر اس کی اپنی ماں ہے۔ لیکن دوسری بات ہم نہیں بیان کرتے، جی سر، وہ یہ ہے کہ جو اس کا شوہر ہے، بالکل صحیح، اس کی جو ساس بنی ہے جی جی اس لڑکی کی وجہ بالکل سے، صحیح ہے، ہاں، اب وہ ساس اس لڑکے کے لیے جی جی اس مرتبے اور مقام پر ہے بالکل جس مرتبے مقام پر اس کی لڑکے کی پہلے اپنی ماں ہے۔ بالکل صحیح۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس پر تو فورس بھی کرتا ہے، پسند بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی وہی عزت کرے بالکل جو میں اپنی ماں کی باپ کی کرتا ہوں، بالکل صحیح، لیکن وہ صاحب خود اس بیوی کے ماں باپ کے لیے وہ عزت کرنے کو تیار نظر نہیں آتے کہ جس کی تمنا اپنی بیوی سے۔ صحیح بات، یہ ایک بنیادی خرابی ہے جس کی وجہ سے ان کا جو پریشانی اور اگر یہ دونوں، اس میں پریشانی بیٹی کی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہی ہے کہ میں ان کا بھی عزت احترام کرتی ہوں، ان کا بھی کرتی ہوں، پرابلم جو ہے وہ ہسبینڈ کی طرف سے ہے کہ وہ پراپر رسپیکٹ دینے کے لیے وہ تیار نہیں، اور اگر وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل نہیں۔ دوسری چیز، جہاں تک بیٹی نے پوچھا ہے کہ کس حد تک ان کے اوپر فرض ہے، تو اسلام نے جو نظام دیا ہے اس میں تو بنیادی طور پر ماں باپ کی اس طرح کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کے اپنے بیٹوں پر عائد ہوتی ہے، یعنی ان کے بھائیوں پر عائد ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے وہ جس حد تک اپنے گھر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کر سکتی ہیں، ان کے اوپر فرض ہے، اور یہ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے۔ اسلام نے تو یہ نظام دیا ہے کہ بیٹی کے ماں باپ اگر دور ہوں یا نزدیک ہوں، ہفتے میں ایک دن جانے کی اس کو قانوناً شرعاً بہن میری کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ ہمارے مفتی صاحب جو کہہ رہے تھے بڑی خوبصورت انداز سے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کی جو ماں ہے وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے، اور جو آپ کے شوہر کی ماں ہے وہ آپ کی ماں ہے۔ حضرت کا یہ کہنے کا مقصد تھا۔ ہم نے ایک چھوٹا سی وقفے پہ جانا ہے، وقفے کے بعد پھر ہم پروگرام کی طرف دوبارہ آئیں گے۔